بھارت 1.4 ارب لوگ، ایک شاندار تاریخ اور ایک روشن مستقبل۔ آج ہم جانیں گے کہ کیوں ہندوستان 21ویں صدی میں سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے لے کر مضبوط ڈیموکریسی سٹرکچر تک، ہندوستان عالمی سطح پر اپنی جگہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بڑی شہروں کی گلیوں سے لے کر سلیکون ویلی کی ٹیک لیبرز تک ہندوستان کا عروج نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہندوستان اپنے مسائل کو سمجھتے ہوئے اور اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے سپر پاور بن سکتا یا اپنی ہی بڑی خواہشات کے بوجھ تلے دب جائے گا؟ اور اب سوال یہ ہے، کیا ہندوستان دنیا کو لیڈ کرے گا یا اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرا دے گا؟ بات کرتے ہیں نمبرز کی۔ ہندوستان چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن چکا ہے۔ 28 سال کی ایوریج ایج کے ساتھ ہندوستان دنیا کے سب سے کم عمر ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ نوجوان انوویشن، انٹرپرینیورشپ اور پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیتے ہیں۔ چین کی آبادی اب کمی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان کی آبادی اب بھی بڑھ رہی ہے اور اگلے 40 سالوں میں اپنے عروج کو پہنچ جائے گی۔ یہ آبادی ہندوستان کو ٹیلنٹ اور انوویشن کا ہب بنا سکتی ہے۔ ہندوستان کی بدلتی ہوئی سوچ کرکٹ سے لے کر کاروبار تک ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ انڈین پریمیم لیگ IPL نے کرکٹ کو بدل دیا، اسے تیز اور منافع بخش بنا دیا۔ یہ ایک وسیع کلچرل تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہندوستانی اب خطرے مول لے رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بڑے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی ڈسپرا بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ گوگل اور مائکروسافٹ جیسے ٹیک دیویوں سے لے کر امریکی اسٹارٹ اپ تک بھارتی دنیا میں انوویشن کے میدان میں لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ 500 امریکی یونیکارنز میں سے 90 بھارتی نژاد تاجروں نے قائم کیے۔ ہندوستان کو سٹرکچرل فائدہ یہ ہے کہ یہ چین نہیں ہے۔ جیسے جیسے دنیا چین کی جارحانہ پالیسیوں اور جغرافیائی پالیسیوں سے چوکس ہو رہی ہے، ہندوستان امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان جیسے ممالک کے ساتھ ایک قیمتی اتحادی کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کوآڈ جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے ہندوستان خود کو ایک اہم کھلاڑی کے طور پر منوا رہا ہے تاکہ انڈو پیسیفک خطے کو آزاد اور کھلا رکھنے میں مدد فراہم کرے۔ ہندوستان کا سفارتی توازن خاص طور پر روس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہوئے مغربی اتحادیوں کے قریب آنا اس کی مضبوط پلاننگ کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا اب ہندوستان کے کردار کو ایک مستحق قوت کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ ہندوستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2030 تک یہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گی، جس کو لیڈ مضبوط ادارے اور بڑھتا ہوا مڈل کلاس طبقہ کر رہا ہوگا۔ ہندوستان کی GDP ایگریکلچر، ٹیکنالوجی اور دیگر انڈسٹری سے چل رہی ہے۔ ہندوستان کا ڈیموکریٹکل سٹرکچر اور انگریزی بولنے والی آبادی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک مثالی ماحول فراہم کرتی ہے۔ Amazon اور گوگل جیسی عالمی کمپنیاں ہندوستان پر بڑا داؤ لگا رہی ہیں۔ ہندوستان دنیا کے سب سے روشن دماغوں میں سے کچھ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا تعلیمی نظام ابھی بھی رسائی اور معیار میں کمی کا شکار ہے۔ اگرچہ IIT اور IIM جیسے ایلیٹ ادارے عالمی معیار کے ہیں، لاکھوں طلبہ بنیادی وسائل تک رسائی سے محروم ہیں۔ ہندوستان کی کامیابی بیرون ملک اس کی کمزوری بھی ہے۔ اس کی بہترین ذہانت کا غیر ملکی ممالک میں منتقل ہونا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس ٹیلنٹ کو برقرار رکھنا اور اسے ملکی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہندوستان کی طویل مدتی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان کا ڈیموکریسی کو اہمیت دینا اور انگریزی بولنے کو اپنانا اس کی کامیابی کے دو اہم حصے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریسی سسٹم کے ساتھ ہندوستان بحث، اختلافات اور تناؤ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج 12 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی انگریزی بولتے ہیں، جو ہندوستان کو گلوبل مارکیٹ اور اپرچونٹی سے جوڑتی ہے۔ ہندوستان کی سافٹ پاور انکار سے بالاتر ہے۔ ڈسپورا مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ سلیکون ویلی ہو یا دنیا بھر میں فیملی رن بزنسز۔ ایک جوہری ریاست اور امن مشن میں قائد کی حیثیت سے ہندوستان UNO کی سلامتی کونسل میں اپنا ایک جائز مقام بنا رہا ہے۔ ٹاٹا گروپ ہندوستان کا سب سے بڑا کارپوریٹ گروپ ہے، ملک کے بلند ایمبیشنز کا ایک نمونہ ہے۔ گرین ریولیوشن، سیمی کنڈکٹر اور ایئر انڈیا کی تجدید کے لیے $90 بلین کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے ساتھ ٹاٹا ہندوستان کے مستقبل پر داؤ لگا رہا ہے۔ یہ سرمایہ کاری ایک گہری تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارتی کاروبار اب صرف کم قیمت فراہم کرنے والوں سے عالمی سطح پر رہنمائی میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کا عالمی قیادت کی طرف سفر طاقت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کے بارے میں بھی ہے۔ امن مشن میں اس کی شراکت داری، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اس کی قیادت اور غیر تحقیق اور طبی تحقیق میں اس کی پیش رفت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہندوستان کا ابھرنا صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
इंडिया स्टेक एक कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को इनकलाब दे रहा है। आधार सिस्टम से लेकर यूपीआई तक, जो एक आसान डिजिटल अदायगी का निजाम है। हिंदुस्तान जदीद हुक्मरानी और डिजिटल रसाई के लिहाज में मेयार कायम कर रहा है। कोई भी मुल्क भारत की तरह अपने शहरियों को इतनी सख्त तरबियत नहीं देता। इसका एजुकेशन सिस्टम अगरचा सख्त है, भारतीय डिसुपरा इसका जिंदा सबूत है। गूगल के सुंदर पिचाई से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नंडल तक, भारत दुनिया के सबसे मुतासर कुन कंपनियों को लीड कर रहा है। जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीलियां बढ़ रही हैं, हिंदुस्तान को सेहत और सिक्योरिटी के अहम खतरात का सामना है। समुद्री सतह में इजाफे की वजह से साहली शहरों को खतरा है, जबकि गैर मुतवक्का मौसम एग्रीकल्चर सरगर्मियों को मुतासिर कर रहा है। लेकिन इनोवेशंस आगे का रास्ता रोशन कर रही है। हिंदुस्तान की जदीद तवानाई के लिए अज़म सिर्फ एक माहौलियाती मकसद नहीं, बल्कि एक मजबूत कदम है, ताकि वो दरआमद शुदा ईंधन पर इन्हिसार कम हो सके और बढ़ती हुई सनतों की लागत कम हो सके। हिंदुस्तान की कहानी अज़म और उम्मीद की है। इसके चैलेंजेस अहम हैं, लेकिन इसकी सलाहियत भी इतनी ही बड़ी है। जैसे जैसे ये सदी आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान न सिर्फ उभरने के लिए तैयार है, बल्कि क़यादत करने के लिए भी, और दुनिया भर में अरबों लोगों को अपने सफर से मुतासर करने की भी कहानी है।